مارشل صاحب، بڑا ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے بینگ اے پاکستانی. آپ تو سولجر بھی ہیں اور ایسی فوج کے سربراہ بھی رہے ہیں کہ جس نے کامیابیاں ہی سمیٹی ہیں. لیکن آج سفارتکاری کے محاذ پر جو پاکستان اس وقت کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، ایک سپر پاور موجود ہے، دوسرا ایران جو ہے وہ اپنی ایک بہت بڑی طاقت ہے. جنگ کے بعد ایک دم سے رک جانا، پوری دنیا کا یہاں فوکس ہونا، آج پاکستان جو اپنی سفارتکاری کے معاملات پہ، اپنے حکومتی معاملات میں، وہ کہاں کھڑا نظر آ رہا ہے؟ اور یہ فیوچر آپ کو پاکستان کا کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھیے، فیوچر پاکستان کا اس کے بعد کیا ہوگا وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس مذاکرات سے ایران کس شیپ میں آتا ہے. فار ایگزامپل، اگر اس کی سینکشنز اس کے بعد ہٹ جاتی ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ امکان ہے کہ ہو جائیں گی، تو پھر آپ سوچیں کہ اگر ہمیں ڈائریکٹ وہاں سے آلریڈی پائپ لائن ایران نے اپنی سرحد تک تو بنائی ہوئی ہے، ہمیں گیس مل جائے، الیکٹریسٹی مل جائے، ہمیں فیول مل جائے، تو پاکستان کی جو تجارتی پیداوار ہے، جو ہمیں ابھی کمپیریٹر جو ریجن کے ہیں اس میں بجلی کی وجہ سے ہی ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتی، تو ایک بہت بڑا کک سٹارٹ مل جائے گا ہماری انڈسٹری کو. سو یہ تو ہمیں ایک سیدھا سادہ ڈائریکٹ بینیفٹ اس سے نظر ہی آ رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سنس وی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ کوئی ہم اسے اپرچونٹی پر سے ہم نے اس کے لیے یہ کیا، ہم نے تو ورلڈ پیس کے لیے کیا تھا. تو وہ آٹومیٹکلی ابھی جیسے $5 بلین کی بھی خبر اس وقت چل پڑی ہوئی ہے، تو دیر آر مینی مور ڈیویڈنڈس جو آنے والے دنوں میں ہمیں ملتے جائیں گے. بٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ ماضی میں بھی بعض اوقات ہمیں جو یہ ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس سے سکسیسز ملتی تھیں، ہم سم اور ادھر ان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اتنا اچھا کنورٹ کر نہیں پائے ہیں. لیکن اس بار مجھے تھوڑی سی ذرا صورتحال چینج لگ رہی ہے، بیکاز اس وقت جو ہم ہائبرڈ ماڈل دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دونوں ان ٹینڈم چل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ چیزیں سموتھ ہو گئی ہیں، جس کی جو ایکسپرٹیز ہے دونوں فیلڈ میں وہ یوز ہوئی ہیں. اور بیکاز دس واز ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ سارے ملکوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا ان مذاکرات سے. سب سے پہلے یورپین یونین، نیٹو پیچھے ہٹ گئے تھے. گلف جو ایک ٹریڈیشنل میں قطر وطر سمجھا جاتا تھا وہ خود اس کا حصہ تھے. چائنا اور رشیا کو آنیسٹلی امریکہ شاید پسند نہ کرتا کہ وہ میڈیٹر یا فیسیلیٹیٹر کے طور پہ آتے. اب تو جو خبریں آئی ہیں کہ پاکستان ٹیبل پہ بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے فیسیلیٹیٹر سے آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں ہمارا. سو ویری ویری سگنیفیکینٹ ان دیز ٹائم، جبکہ کچھ دن پہلے ہم تھرڈ ورلڈ وار کی باتیں ہو رہی تھیں، اور آج دیکھیں ایک ڈنر ہوا ہے جو دونوں نے بیٹھ کے اکٹھے کی ہے. تو اٹس اے بگ چینج. اور اس چینج کا آج ڈان کو دیکھ لیجئے، جو لسٹ ہے جس طرح پرائم منسٹر نے پہلے دن سے لے کے آج تک جو کالز کی ہیں، مطلب ایک انبلیویبل قسم کی ایک لمبی لسٹ ہے، وچ شوز دیٹ پاکستان نے یہ اسپیس کریٹ نہیں کی ہے. یہ اسپیس یوں سمجھیں کہ بائی ڈیفالٹ ہی پاکستان کے لیے تھی، اور پھر پاکستان نے بائی ڈیزائن اس کو اپنے لیے کیا، کیونکہ اور کوئی اس کو لے نہیں رہا تھا. بالکل. اور یہ یقینی طور پر پاکستان کے حصے میں بھی آئے، اور پاکستان نے اس کو بڑا اچھا نبھانے کی بھی پوری کوشش کی. ابھی آپ نے تھرڈ ورلڈ وار کی بات کی کہ وہ اس تک گیا. ایک لفظ ابھی بولا تھا انس نے، ملک صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ 40 سال کے زیادہ عرصہ، 47 سال کے بعد جو بیٹھے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم پچھلے تقریباً 90-91 سال میں یہ سب سے زیادہ خطرناک موقع تھا آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار، کہ جو امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی یہ جنگ میں نظر آ رہا تھا. خدا نخواستہ یہ آگے ایکسپینڈ ہوتا تو یہ تھرڈ ورلڈ وار جیسی ایک نظر آتی، لیکن پاکستان اس وقت ہوا. اور آج وہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد پوری ایک لوگ بیٹھے ہیں، آج بھی ویسی ایک صورت نظر آئی. تو یہ بہت بڑا حصہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے، بہت پاکستان کے کھاتے میں گرا ہے کہ امن کی ہم بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی جو مارشل صاحب بات کر رہے تھے، پہلے فیسیلیٹیٹر، اور اب تو ہم ٹاکس میں بیٹھ رہے ہیں. چلیں زیادہ لفظ ہو جائے گا میڈیٹر، لیکن کسی نہ کسی حد تک یہ رول بھی ہو رہا ہے. جی دیکھیے مدثر بھائی، میں آپ کی بات سن رہا تھا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم جب سے نوجوان تھے، پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر میڈیا میں، پھر سفارتکاری میں، تو پاکستان کا جو خواب ہمیں سکھایا گیا تھا کہ پاکستان از گوئنگ ٹو بی، ایک ہمارے ذہن میں تصور تھا، آج ہمیں وہ حقیقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی میں ایک وجہ مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے انفارچونیٹلی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں ہم اکثر انٹرنل فائٹس میں لگے رہے ہیں. یعنی ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ آپس میں ان فائٹنگ میں ہم نے اپنے پوٹینشیل کو ویسٹ کیا ہے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں، جیسے انہوں نے کہا ہائبرڈ ماڈل،
اس کو ہائبرڈ ماڈل کہیں یا جو بھی کہیں، میں اس کو یوں کہوں گا کہ ہماری سیاسی اور عسکری قوتیں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. پہلے ہم سنتے تھے کہ ہیں، لیکن ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. فرسٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کے اندر ان فائٹنگ نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، پریزیڈنٹ ہے ان کے، نون لیگ بھی وہ ہے اس کا حصہ ہے، اور بھی جماعتیں اس کا حصہ ہیں. یعنی پولیٹیکل اونرشپ ہے آپ کی ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ملٹری قیادت ہے اس نے دانش مندی کے ساتھ اور حکمت عملی کے ساتھ اس تمام معاملے کو جو ہے اس طرح سے وہ لے کر چلے ہیں کہ آپ کے تمام جو آرگنز آف اسٹیٹ ہیں they are working for the benefit of the country and for the national interest. اب اگر آپ کے فیلڈ مارشل ابھی مجھے بتائیے کہ کون آرمی چیف ہوں گے جن کی ڈائریکٹ ریپو اس طرح سے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوگی. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے کسی بھی آرمی چیف کی اس حد تک جو ہے وہ not only militarily رہی ہیں ان کے تعلقات، لیکن to play a role in terms of mediation, dialogue, negotiations, averting a third world war. I mean, this is a great achievement, I think, کہ جو ان کا لنچ ہوا وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک پرسنل ریپو ڈیولپ ہوئی. اس کے باوجود آپ دیکھتے تھے کہ جب کبھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے تھے وہ کہتے تھے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل. ابھی وہ ایسے ہی تو نہیں کہہ دیتے تھے، کچھ دیکھا ہوگا انہوں نے. اسی طرح سے جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے سب کو وہ ساتھ لے کر چلے ہیں، چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ان کی اپنی پارٹی ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، مطلب ایون کچھ ایسی جماعتیں جو اقتدار میں ہیں اور کچھ نہیں ہیں، مطلب ہی از کائنڈ آف اے برج بٹوین آل آف دیم. تو پرائم منسٹر یعنی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری سول بیوروکریسی ہے، فارن آفس کا اس سے بہت کنٹریبیوشن ہے، ہم ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے جو ہماری سول سروس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ جب مل کے اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں تو اس کے ثمرات آپ کے سامنے آئے ہیں کہ دنیا بھی آپ کو سیریسلی لے رہی ہے اور آپ کے لیے اسپیس کریٹ ہوئی ہے. اور جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ ایک فیسیلیٹیشن کا رول تھا، میں سمجھتا ہوں وی آر ناؤ پیس نیگوشیٹرز. یعنی اس نیگوشیشن کا ہم حصہ ہیں جو کہ دنیا کو ایک امن کی طرف جانے کا راستہ دکھا رہی ہے. تو الحمدللہ یہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مدثر بھائی ایک ذمہ داری بھی ہے ہمارے اوپر. ہم کو یہ سیلیبریشن تو کرنی ہے، لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ اس ڈائلاگ کا کوئی معنی خیز رزلٹ نکلے. اور اس کے حوالے سے ہم سے پہلے جو انس بھائی بات کر رہے تھے، ہم پر امید ہیں کہ کچھ اچھی خبریں جو ہیں وہ آنے والی ہیں انشاءاللہ. بالکل، وہ اچھی خبروں کی امید ہے کیونکہ آغاز اس کا بڑا اچھا ہوا ہے. جو آپ نے ابھی سٹارٹ میں بات کی تھی کہ امریکہ خود بڑا سیریس تھا، اس لیے وائس پریزیڈنٹ کا یہاں آنا، ایرانی بہت اس معاملے میں سیریس تھے کہ ان کی اعلیٰ قیادت یہاں آنا. یہ کہ ویسے بھی چھوٹے موٹے لوگوں کو بھیج کے بھی یہ چیزیں ہو سکتی تھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں لفظ خانہ پوری، لیکن اس سے لیکن مارشل صاحب اب اس سارے عمل میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا میں اب جانا بھی جا رہا ہے. ویسے ابھی جیسے میں نے سوال بھی کیا جرنلسٹ سے کہ پوری دنیا کے جرنلسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں، وہ رپورٹ کر رہے ہیں. یہاں سے ایک جو ہے نا ایکسیلیٹر ہونا، پاکستان کا آگے بڑھنا. لیکن آپ کے ہمسایہ ملک میں مسلسل وہ میڈیا جو بیشنگ کر رہا ہے، جو کچھ اور دعوے کر رہا تھا، کچھ اور ہوا ہے، وہاں مطلب امن وہ بھی نہیں چاہتے ہیں.